السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم إلى يوم لقاء الله۔ أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ درود پڑھی محمد علیہ رب تعالیٰ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھی محمد علیہ۔ قرآن کریم سورہ مبارکہ ملک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ مبارک وہ ہستی جس کے ہاتھ میں نظام ہستی ہے، جو مالک نظام ہستی ہے، خالق نظام ہستی ہے، اور حکومت ہے نظام ہستی کی جس کے ہاتھ میں وہ ہر شے پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ وہ ہستی و ذات خالق کائنات، اس نے موت و زندگی کو خلق فرمایا ہے تاکہ یہ آزمائے کہ تم میں احسن العمل کون ہے، احسن العملہ کون ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ ہستی وہ ذات حق عزیز ہے، صاحب عزت ہے اور غفور ہے، مغفرت فرمانے والی ہستی ہے، غفران فرمانے والی ہستی ہے۔ سورہ مبارکہ ملک کی اس آیت میں، آیت نمبر 2 میں، موت اور حیات کا فلسفہ ذکر ہوا ہے۔ خدا تبارک و تعالیٰ نے موت کو خلق فرمایا ہے اور حیات کو خلق فرمایا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ایکم احسن عملا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت و حیات اللہ تعالیٰ کی دو مخلوق ہیں اس آیت کے مطابق، اور ان دونوں مخلوق کا فلسفہ خلقت انسان کا احسن العمل بننا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، موت و حیات پیدا کیے ہیں احسن العمل بنانے کے لیے۔ انسان کو خدا تبارک و تعالیٰ نے دیگر تمام مخلوقات سے منفرد بنایا ہے۔ وہ جملہ جو پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان ہوا ہے اور ہوگا بھی، اور آپ خود بھی اس کو تکرار کریں، زیادہ دہرائیں تاکہ آزمار ہو جائے، ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے، دلوں میں بیٹھ جائے۔ اتنا دہرائیں زبانوں سے اس کو، اور دل نشین کریں اس کو، ذہن نشین کریں اسے، تاکہ اس کا اثر ہمارے عمل کے اندر نظر آ جائے۔ ہم ہر چیز کو
جب سنتے ہیں تو یقین نہیں کرتے، باور نہیں کرتے، سن کے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور وہ جملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیگر مخلوقات سے الگ تھلگ پیدا کیا ہے، ایسی صفت امتیازی انسان کو عطا کی ہے جو دوسری مخلوقات کو عطا نہیں فرمائی۔ اس لیے انسان کی خلقت کا نام فطرت رکھا ہے، فطر الناس، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ فطرت مخصوص خلقت کو کہتے ہیں، مخصوص خلقت، اور یہ فقط انسان کو عطا ہوئی ہے۔ دیگر مخلوقات ایک قانون کے تحت وجود میں آئی ہیں اور انسان ایک خلقت کے الگ ضابطے کے مطابق وجود میں آیا ہے۔ وہ مختصر ضابطہ جو آپ کو عرض کیا ہے، اصغر کریں، دہرائیں، تکرار کریں اسے، وہ یہ کہ تمام مخلوقات کو اللہ نے بنا کر خلق کیا ہے، خود اللہ نے بنایا ہے۔ انسان کو بننے کے لیے خلق کیا ہے، بنا کر خلق نہیں کیا۔ سب چیزیں خدا نے بنا دی ہیں، زمین و آسمان کو بنا کے پیدا کیا ہے۔ انسان کو انسان بننے کے لیے پیدا کیا ہے کہ خود انسان بنے۔ انسان بنا کے پیدا نہیں کیا، فرما بنایا ہے، سانچہ بنایا ہے، ڈھانچہ بنایا ہے، صلاحیت بنائی ہے، لیکن بنا کے نہیں بھیجا انسان۔ جیسے کسی کو پکا کے دے دیا جائے اور کسی کو پکانے کے لیے دے دیا جائے۔ جس کو پکا کے دیا جاتا ہے عموماً جنہیں خود نہیں آتا پکانا، انہیں پکا کے دے دیا جاتا ہے، لیکن جنہیں پکانا آتا ہے انہیں پکانے کے لیے دے دیا جاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ پکا ہوا جیسا بنا ہے ویسا ہی تناول کرنا پڑے گا، اور اگر پکانے کے لیے دے دیں تو جیسے مرضی ہے اس کو پکا لو، جو ذائقہ چاہتے ہو ویسا بنا۔ اگر آپ کو بنا کے بھیجا جاتا تو آپ کو ویسے ہی ہونا تھا جیسے بنا دیا گیا ہے، لیکن آپ کو بننے کے لیے بھیجا گیا ہے تو جیسے جی میں ہے ایسے بنو، جیسے چاہتے ہو ویسے بنو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت کے بارے میں فرمایا ہے کہ سانچہ بہت اچھا بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ سانچہ ڈھانچہ نے فرما بہت اعلیٰ بنایا ہے۔ احسن تقویم، تقویم سانچہ ہی سمجھ لیا، نقشہ بہت عالی بنایا ہے، سانچہ بہت عالی بنایا ہے۔ اب اس کے اندر، سانچے کے اندر جو مواد بنانا ہے، جو شخصیت بنانی ہے، جو ذات بنانی ہے، جو انسانیت بنانی ہے، وہ تم نے خود کرنا ہے، اور اس کے لیے تمہیں احسن و عملہ بننا ہے۔ احسن تقویم اللہ نے بنایا ہے، احسن العمل تم نے خود بننا ہے، اور جب احسن العمل بن جاؤ گے تو احسن الشخصیت بنو گے، احسن الذات بنو گے، اشرف المخلوقات بنو گے، اور اتنے احسن ہوں گے کہ سب سے حسین مخلوقات آپ کو سجدہ کرے گی، سب سے پاکیزہ مخلوقات آپ کو سجدہ کرے گی، آپ کے سامنے تسلیم ہو جائے گی، آپ کو قبول کر لیں گے، آپ کا شرف اور آپ کی برتری قبول کر لیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم بن کر نہیں آئے بلکہ بننے کے لیے آئے ہیں، انسان بننے کے لیے آئے ہیں، انسان بن کر نہیں آئے۔ انسان بننے کا مرحلہ وار عمل پیدائش سے لے کر موت تک جاری ہے، بلکہ موت سے بعد تک بھی جاری ہے۔ انسان بننے کا طولانی عمل، چونکہ ہمیں بننا ہے، پیدائش تک ہمیں بنایا جاتا ہے، پیدائش کے بعد بننا بھی شروع ہو جاتا ہے، خصوصاً بلوغ تک، بالغ ہونے تک ہمیں بنایا جاتا ہے،
بالغ ہونے کے بعد ہمیں صرف پڑھنے کا موقع دیا جاتا ہے، رہنمائی کی جاتی ہے، علم دیا جاتا ہے، ہدایت کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں خود بننا ہے۔ اس لیے جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، مکلف ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد عام تعلیم کے مطابق مؤلفین بتاتے ہیں کہ انسان کے عمل لکھے جاتے ہیں، لکھائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے لکھائی نہیں ہوتی، اندراج نہیں ہوتا، رجسٹرڈ نہیں ہوتی کوئی چیز۔ اس سے پہلے جو کچھ کر رہے ہو وہ ضبط نہیں ہوتا، ثبت نہیں ہوتا۔ آپ سے رجسٹریشن شروع ہو گئی ہے تمام خصوصیات کے ساتھ، جو کچھ کرو گے بلوغ کے بعد فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر مثقال برابر اچھائی کی ہے تو وہ بھی لکھ لی جائے گی، اور ذرہ برابر برائی کی ہے تو وہ بھی لکھ لیا جائے گا۔ کہاں لکھ لیا جائے گا؟ یہ تحریر، یہ رجسٹریشن کہاں ہوتی ہے، کس جگہ ہوتی ہے؟ کاغذ پہ لکھا جاتا ہے، کسی ڈیجیٹل صفحے پہ لکھا جاتا ہے، کسی ٹیپ دوربین میں، کیمرے میں، کسی میں ضبط کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم فرماتے ہیں نا، اس کے لیے اللہ نے صحیفہ بنایا ہے، اس کا نام ہے صحیفہ نفس۔ انسان کے نفس میں یہ سب کچھ لکھا جاتا ہے، سب کچھ محفوظ رکھا جاتا ہے۔ ذرہ ذرہ عمل انسان کا محفوظ ہے، اور یہ ذرہ عمل اس طرح سے محفوظ نہیں ہوتا جس طرح آپ سٹور میں کوئی چیز بند کر دیتے ہیں، بلکہ یہ ذرہ ذرہ عمل اس طرح سے ترتیب سے چنا جاتا ہے جس طرح ایک معمار دیوار چنتا ہے، دیوار کے ردے لگاتا ہے۔ یہی ذرہ ذرہ عمل انسان کی شخصیت کو تشکیل دے رہا ہے اور تکمیل کر رہا ہے۔ پھر ایک وقت میں آ کر انسان کو آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ وقت ختم ہو گیا ہے، فرصت تمام ہو گئی، مہلت ختم ہو گئی۔ اگر انسان یہ کہے کہ جو ذمہ داری تھی وہ پوری ہوگی، اگر آپ ایک معمار لگاتے ہیں کہ مجھے یہ دیوار بنا دو، گھر بنا دو، اور اسے وقت دیتے ہیں، 1 مہینہ فرصت ہے، مہلت ہے تیرے پاس، مہینے کے بعد آ کر دیکھتے ہیں اور اسے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی وقت ختم ہو گیا، کام بند کر دو۔ اگر اس نے گھر بنا دیا ہو تو آپ کے حوالے کر دیتا ہے، میری ذمہ داری ادا ہو گئی۔ لیکن اگر گھر نہ بنا ہو، دیواریں نہ مکمل ہوئی ہوں، تو بھی وقت ختم ہو گیا، مہلت ختم ہو گئی۔ جب وقت ختم ہو گیا، کام باقی ہے، گھر مکمل نہیں ہوا، دیوار مکمل نہیں ہوئی، ذمہ داری ابھی باقی ہے، لیکن وقت ختم ہو گیا۔ اسی طرح انسان کو ایک روز سننا پڑتا ہے، ندا آتی ہے کہ اے انسان وقت ختم ہو گیا، مہلت ختم ہو گئی، جو کچھ تو کرنے آیا تھا اگر مکمل کر لیا، ہنی لکا، مبارک ہو تجھے کہ تو نے اپنی شخصیت کی عمارت مکمل کر لی۔ اب تو آجا اپنے پروردگار کی بارگاہ میں مکمل شخصیت کی عمارت کے ساتھ، اور اگر ادھورا رہ گیا، نامکمل رہ گیا، تو بھی مہلت ختم ہے۔ اسی حالت میں تجھے بارگاہ رب میں حاضر ہونا پڑے گا۔ اور اگر انسان ادھورا یا ناقص ہو، یا اپنے آپ کو ایسا بنائے جو خالق کی رضا کے مطابق نہ ہو، تو انسان کو اپنی ہستی کی تاریخ کی سب سے بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اپنے رب کے سامنے، اس کے سامنے جس نے احسن التقویم بنایا تھا، اتنا خوبصورت ڈھانچہ سانچہ بنایا تھا، اور مجھے اتنی نعمتیں عطا کی، میرے لیے اتنی سہولتیں دیں، میرے لیے اتنے وسائل پیدا کیے تاکہ میں آسانی کے ساتھ اپنی ہستی و ذات و شخصیت کی عمارت بنا سکوں۔ اس رب کے سامنے شرمندہ ہوں، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا کہ یہ مہلت عمر کہاں بسر کر دی اور کیا لے کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ یہاں پر
انسان کے لیے ایک در کھلا رہتا ہے اور وہ در توبہ و استغفار ہے. اگر کام نامکمل رہ گیا ہے تو ایک چیز مدد دے سکتی ہے، وہ ہے استغفار. استغفار چونکہ رب غفور ہے، جب غفور کے سامنے انسان استغفار کرتا ہے، کیا استغفار کرتا ہے؟ اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے کہ میں نے وقت ضائع کر دیا اور اپنی ذات اور شخصیت کو بنانے میں ناکام رہا. مانتا ہوں میرا قصور ہے، مانتا ہوں میرا جرم ہے، مانتا ہوں میں نے نافرمانی کی ہے، میں نے معصیت کی ہے، لیکن اب سوائے تیری رحمت و مغفرت کے راستہ کیا ہے؟ پھر تیری مغفرت کے دامن سے پناہ مانگ رہا ہوں. اور رب غفور اس وقت انسان کو اپنی مغفرت کے سائے میں لے آتا ہے. مغفرت پروردگار یہ ہے کہ اسی انسان کے اس نامکمل عمل کی تکمیل کے لیے اللہ ایسے انسانوں کو مامور کرتا ہے، مومنین کو، اپنے خالص بندوں کو، کہ یہ میرا بندہ اپنی زندگی ضائع کر کے، تباہ کر کے، نابود کر کے، نامکمل ہستی کے ساتھ میرے سامنے آ گیا ہے، لیکن نادم ہے، شرمندہ ہے، پشیمان ہے، مغفرت کا طلبگار ہے. اب خدا ایسے بندوں کے دل میں ڈالتا ہے اس کی مدد کو پہنچو، مغفرت کا وسیلہ بنو، اس کے لیے مغفرت کا سبب بنو. اس کے لیے مغفرت کا سبب نیک و صالح اولاد بھی بن جاتی ہے، نیک و صالح دوست بھی ہوتے ہیں، نیک اور صالح ذریت بھی ہوتی ہے، نیک و صالح ہمسایہ بھی ہو سکتا ہے، نیک و صالح عزیز و اقارب بھی ہو سکتے ہیں، نیک و صالح مومنین بھی ہو سکتے ہیں. ایک مومن کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اگر یہی مومنین مل کر خدا کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ کسی مومن کے لیے، کسی مومنہ کے لیے مغفرت کا تقاضا کریں، خداوند تبارک و تعالی ان کے تقاضے سے اس کے نامکمل کام کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کی تکمیل فرما دیتا ہے. پس یہ عمل جس میں آپ مومنین کرام شامل ہیں، یہ عبادت ہے عالی، اور ایک ایسے انسان کی مدد ہے جو اب اپنے عمل کو تکمیل نہیں کر سکتا. موت کی آغوش میں چلا گیا، پہلے حیات کی گود میں تھا، اب موت کی آغوش میں ہے. حیات و موت دونوں نعمت ہے اللہ کی جو انسان کو عطا ہوتی ہیں اور بار بار عطا ہوتی ہیں. موت عطا ہوتی ہے، حیات عطا ہوتی ہے، حیات کے بعد موت ہے اور موت کے بعد حیات ہے. یہ زندگی ایک زندگی ہے، حیات ہے، موت نے آگے منتقل کر دینا ہے. اس موت کے بعد پھر حیات ہے. موت انتقال کو کہتے ہیں. میں بارہا یہ تحسین کی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اردو میں اور اردو بولنے والوں کو کہیں یہ لطافت دی ہے کہ موت کا بہت خوبصورت معنی اہل اردو نے کیا ہے، انتقال. اور کسی زبان میں موت کا ایسا معنی نہیں ہے، اردو میں ہے. باقی شعبوں میں اردو کا دامن خالی نظر آتا ہے، لیکن موت کے ترجمے میں بہت عالی ذوق کا مظاہرہ کیا ہے. موت انتقال کو کہتے ہیں، منتقل ہونا، ایک دار سے دوسرے دار میں چلا جانا، ایک مکان سے دوسرے مکان میں چلے جانا. بہت سارے آپ میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو کچے مکانوں میں رہتے تھے پھر پکے مکانوں میں منتقل ہو گئے. بہت سارے آپ میں سے ایسے ہوں گے جو دیہاتوں میں رہتے تھے شہروں میں منتقل ہو گئے. بہت سارے آپ میں سے ایسے ہوں گے جو نامناسب رہائش سے بہت مناسب رہائش میں منتقل ہو گئے. اور جب بھی یہ انتقال ہوا آپ کا، دیہات سے شہر میں ہوا، کچے مکان سے پکے مکان میں ہوا، چھوٹے مکان سے بڑے مکان میں ہوا، کرائے کے مکان سے اپنے مکان میں چلے گئے، تو اس انتقال پر آپ ملال نہیں ہوا، آپ کو افسوس نہیں ہوا، بلکہ خوشی ہوئی
کیونکہ اس انتقال نے مجھے ایک گھٹیا دنیا سے ایک اعلیٰ میدان میں پہنچا دیا، بس اس لیے یہ انتقال پر ملال نہیں ہوتا۔ تو وہ انتقال جو انسان کو اس دنیای دنی سے اس عالم پاک میں پہنچا دے، وہ بھی پر ملال نہیں ہونا چاہیے۔ وہ انتقال جو انسان کو اس تاریک دنیا سے نکال کے نورانی دنیا میں پہنچا دے، وہ بھی پر ملال نہیں ہونا چاہیے۔ موت و حیات سے غافل ہیں، فرصت حیات ضائع کر دیتے ہیں اور توفیق موت کو بھی ضائع کر دیتے ہیں، گنوا دیتے ہیں۔ ہر دو نعمتیں خدا کی گنوا بیٹھتے ہیں، ہر دو نعمتیں، موت بھی اور حیات بھی، دونوں توفیقات غفلت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، معرفت نہ ہونے کی وجہ سے، لاہو کی وجہ سے، لاب کی وجہ سے، سرگرمیوں کی بنا پر، خواہشات پرستی، نفس پرستی کی بنا پر، عارضی لذتوں کی خاطر اللہ کی ہر دو نعمتوں کو گنوا بیٹھتے ہیں، حیات کی نعمت کو ضائع کر دیتے ہیں اور موت کی نعمت کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ نہ جیتے ہیں اس طرح جس طرح جینے کا حق ہے اور نہ مرتے ہیں اس طرح جس طرح مرنے کا حق ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، موت و حیات کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائے، لیبلوکم، تمہاری ابتلا کے لیے موت و حیات کو اللہ نے خلق فرمایا ہے۔ ابتلا امتحان کی ایک قسم ہے جو اللہ انسان سے لیتا ہے۔ ایک طرح کے امتحان کا نام ابتلا ہے، اسی سے بلا کا لفظ بھی ہے۔ اردو میں ڈرونی چیز کو بلا کہتے ہیں، آفت کو بلا کہتے ہیں، ایسے خوفناک کسی افتاد کو بلا کہتے ہیں جس سے انسان کی ہلاکت ہو یا نقصان ہو، لیکن عربی لفظ ہے بلا، اردو لفظ نہیں ہے، پنجابی بھی نہیں ہے، ہم اسے پنجابی میں لے آئے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ بلا آ گئی ہے، یہ تو کوئی بلا ہے، بلا یعنی کوئی خوفناک چیز ہے، کوئی ڈرونی چیز ہے، کوئی افتاد ہے، کوئی آفت ہے، کوئی بیماری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اس میں تمہارے لیے بلا ہے، ابتلا ہے، لیبلوکم، خدا تمہیں ابتلا کرے گا۔ بلا میں معنی عرض کر دیتا ہوں تاکہ اصل بات جو آیت کریمہ کے اندر ہے وہ سمجھ میں آ جائے ہمیں۔ بلا کسی چیز کو استعمال کریں زیادہ کثرت سے اور استعمال کر کے اس کی حقیقت کو آپ پہچان لیں کہ اصلی ہے، نقلی ہے، کھوٹی ہے، کری ہے، پائیدار ہے، ناپائیدار ہے۔ خصوصاً عرب کپڑا پہنتے تھے اور کپڑوں کو پہن کے پوسیدہ کرتے تھے اور پھر اس کے بعد جو تجربہ انہیں حاصل ہوتا تھا وہ دوسروں کو بتاتے کہ یہ کپڑا اچھا ہے یا نہیں۔ آج کل بھی ہیں لوگ، ایک آدمی کپڑا لیتا ہے اور سال بھر 2 سال اس کو چلاتا ہے، پہنتا ہے، آخرکار پوسیدہ ہو کے پھٹ جاتا ہے۔ وہی کپڑا دوسرا لینا چاہتا ہے، اس سے پوچھتا ہے پہلے سے کہ آپ نے یہ کپڑا پہنا ہے، استعمال کیا ہے، آپ بتائیں کہ یہ کیسا ہے۔ وہ اپنا تجربہ بتا دیتا ہے، کہہ دیتا ہے یہ نہ لینا، یہ کپڑا میں نے لیا لیکن اچھا نہیں نکلا، دھلائی میں اچھا نہیں، سلائی میں اچھا نہیں، پہننے میں اچھا نہیں، گرمی میں اچھا نہیں، سردی میں اچھا نہیں، یا پھر اگر اچھا ہے تو بتا دیتا ہے بہترین کپڑا ہے، آپ یہ خرید لیں۔ کسی کپڑے کو خرید کے، پہن کے، استعمال کر کے دراز مدت کے لیے سال ہاں سال استعمال کر کے اس کی حقیقت کو سمجھنا جانا، اس کو کہتے ہیں عرب ابتلا و بلا۔
کپڑے کو پہن کر پرانا کر کے پوسیدہ کر کے اس کی حقیقت کو جان لینا، یہ بلا کہلاتا ہے، یہ ابتلا کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اللہ آپ کو ایسی آزمائشوں میں، امتحانوں میں ڈالے گا، نہ ایک یا دو دنوں کے لیے، طولانی مدت کے لیے، عرصہ دراز کے لیے آپ کو امتحانوں میں ڈالا جائے گا، آپ کو آزمائشوں میں ڈالا جائے گا۔ ان آزمائشوں میں یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ آپ کس درجے میں ہو، کس مرتبے میں ہو، کیسی شخصیت ہے آپ کی، کیسا مقام پایا آپ نے، ذات اپنی کیسے بنائی ہے، ان امتحانوں سے ثابت ہوگا۔ اگر آزمائشیں نہ آئیں، معلوم نہیں ہوتا انسان کی شخصیت کیا ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ انسان اپنی شخصیت کو چھپا کے رکھتا ہے، خود بھی چھپاتا ہے، ریاکاری کر کے چھپاتا ہے، بناوٹ کر کے چھپاتا ہے، ظاہر سازی کر کے چھپاتا ہے۔ انسان اپنے اوپر بڑے پردے، چہرے اپنے بنا کے اپنی اصلی شخصیت کو چھپا لیتا ہے دوسروں سے، اور ظاہر بین دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ ہوتے ہیں مومنین ایسے جو دوسروں کی ظاہری شخصیت اور ظاہری چہرے سے دھوکے میں آ جاتے ہیں، انہیں نہیں سمجھ میں آتی یہ کس شخصیت کا مالک ہے، لیکن کچھ حادثات، کچھ واقعات، کچھ مواقع ایسے آتے ہیں جن میں یہ چھپی ہوئی شخصیت انسان کی چھپ کے سامنے کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ پتہ چل جاتا ہے یہ اعلیٰ ظرف ہے یا کم ظرف ہے۔ بعض اوقات تو انسان بڑا ہی جنٹل مین بنا ہوتا ہے، کاروفر بنا کر لوگوں کے سامنے آتا ہے اور ریاکاری کے ساتھ اچھی گفتگو کرتا ہے، اچھے مکالمہ کرتا ہے، بناوٹ کی باتیں کرتا ہے، لیکن ایسا موقع بھی آ جاتا ہے جہاں پر اس کو بے ساختہ اپنی شخصیت کے اظہار کا موقع ملتا ہے۔ یہاں پر بات سامنے آتی ہے کہ اعلیٰ ظرف ہے یا کم ظرف انسان ہے۔ کم ظرف کہیں بھی پہنچ جائے، ایک دن ایسی آزمائش میں آ جاتا ہے جہاں سے کھل کے سامنے آتا ہے کہ کم ظرف انسان ہے، اور اعلیٰ ظرف انسان کسی بھی حلیے میں ہو، کسی بھی، ممکن ہے فقیروں کے حلیے میں ہو، ممکن ہے گداؤں کے حلیے میں ہو، ممکن ہے مزدوروں کے حلیے میں ہو، ممکن ہے کاریگروں کے حلیے میں ہو، ممکن ہے راہ چلتے مسافروں کے حلیے میں ہو، لیکن ایک مقام ایسا آ جاتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے بہت اعلیٰ ظرف انسان ہے، یہ معلوم ہو جاتا ہے۔ بعض بناوٹ کر کے آتے ہیں، بعض نہ۔ واقعہ ہے ایک معروف مشہور روایات کے اندر، اسلامی سیرت معصومین میں سے امام چہارم کا واقعہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین علی ابن حسین زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے کہ امام علیہ السلام حج پہ تشریف لے گئے مدینہ سے مکہ، اور کوشش یہ کی کہ کسی ایسے کاروان اور قافلے میں جاؤں جہاں کوئی مجھے پہچانتا نہ ہو، جانتا نہ ہو، کیونکہ لوگ جانتے ہیں، جب پہچان لیتے ہیں تو بڑی شخصیات کا احترام کرتے ہیں، انہیں خاص اوبگت کرتے ہیں، تو پھر وہ آزادی ان کی ختم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات اپنی مریدوں کے اندر انسان کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ امام علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں کسی ایسے کاروان کے ساتھ جاؤں جو مجھے جانتا نہ ہو۔ شام کی طرف سے ایک کاروان آیا، مکہ جا رہا تھا، امام علیہ السلام اس کاروان کے ہمراہ شامل ہو گئے۔ راستے بھر میں اہل کاروان کی امام خدمت کرتے رہے، کسی کو پانی پلاتے، کسی کو کھانا کھلاتے، کسی کے لیے کھانا بناتے، کوئی تھک جاتا اس کی تھکاوٹ اتارتے، کسی کو سامان اٹھا لیتے، کسی کو اور مدد دیتے، راہ بھر میں، راستے بھر میں۔ اور اہل کاروان بھی ذرا تھکے ہوتے ہیں، ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کوئی دوسرا ہمارے کام کرے تو زیادہ بہتر ہے، ہمارا سامان کوئی اور اٹھا لے بہتر ہے، ان کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے۔ امام بھی ان اہل کاروان کے ساتھ گمنام حالت میں سفر کرتے رہے، اور اسی حالت میں مکہ جا پہنچے اور طواف شروع کیا۔ دوران طواف امام کو کسی شخص نے پہچان لیا، پہچاننے کے بعد اس نے جو ادب و احترام کیا، دوسروں کو بتایا، وہ سارے لوگ آگے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے آ کر امام کی جو تکریم کی، تعظیم کی، اور امام کے سامنے جو خضوع و انکسار کا اظہار کیا،
اہل کاروان تعجب کرنے لگے کہ یہ کون انسان ہے، یہ کون شخصیت ہے جس کا اتنا احترام ہے؟ ہم تو راستے بھر میں اس سے کام لیتے رہے، جیسے خدام سے کام لیا جاتا ہے، ہم تو راستے بھر میں ان سے کام لیتے رہے، یہ کون ہستی ہے؟ انہوں نے پوچھا ان سے کہ یہ کون ہیں جن کی اتنی عزت و احترام کیا جا رہا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ علی ابن حسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس وقت وہ اہل کاروان متوجہ ہوئے کہ جس کو ہم نے خادم سمجھ لیا تھا وہ اس قدر اعلیٰ ظرف انسان ہے، اس قدر باعظمت ہستی ہے، وہ ہستی کھل کے سامنے آ گئی۔ لیکن بعض اوقات الٹ ہوتا ہے، کوئی بڑا بن ٹھن کے آتا ہے، بن سنور کے آتا ہے، اپنے آپ کو بڑی شخصیت بنا کے لاتا ہے، لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے جہاں پر اس کا گھٹیا پن سارا ظاہر ہو جاتا ہے، نکھر جاتا ہے کہ کم ظرف انسان ہے، اعلیٰ شخصیت کا مالک نہیں ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائشوں اور امتحانوں میں ہوتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اصل بات جو عزیزان آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ نقطہ، جو ایک نقطہ اس مجلس کا جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، زندگی اللہ نے عطا کی تاکہ ہم احسن العمل بنیں، اور موت بھی اللہ نے خالق فرمائی تاکہ ہم احسن العمل بنیں، احسن و عملہ بنیں۔ احسن و عمل کو تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے۔ ہم یہاں پر اہل اردو اور اردو سے متعلق زبانیں مشکل کا شکار ہیں۔ جتنا موت کا خوبصورت معنی کیا اتنا ہی احسن العمل کا غیر مناسب معنی کیا، اور احسن العمل عمل صالح اور اس کے مترادف جو دیگر الفاظ قرآن کریم میں ہیں وہاں نہیں حق ادا کر سکے۔ مؤلفین، مفسرین، مترجمین حق ادا نہیں کر سکے ان الفاظ کا اور ان اصطلاحات کا اور ان قرآنی معارف کا حق ادا نہیں کر سکے۔ ہر ایک کا معنی کر دیتے ہیں نیکیاں۔ موت و حیات کو پیدا کیا، آپ ترجمے اٹھا کے دیکھ لیں سب بزرگوں کے، ان کا معنی یہ کرتے ہیں، چونکہ دیکھ کے دیکھا دیکھی ترجمے کرتے ہیں۔ ایک آدمی ترجمہ کرتا ہے، دوسرا اس کے ترجمے سے تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے کا کے کی کو آگے پیچھے کر کے یہ اپنا ترجمہ چھاپ دیتا ہے، تیسرا آگے تھوڑا سا اور رد و بدل کر کے وہی ترجمہ چھاپ دیتا ہے، اور جو کمی رہ جاتی ہے وہ سب میں تکرار ہوتی جاتی ہے، تکرار ہوتی رہتی ہے۔ وہ کمی تمام ترجموں کے اندر چلتی ہے، اور وہ یہ کہ عمل صالح کو بھی کہتے ہیں نیکی، احسن العمل کو کہتے ہیں نیکی، صالحات کو کہتے ہیں نیکی، بر کو کہتے ہیں نیکی۔ ہر اصطلاح جو قرآن کریم میں اللہ نے ہدایت انسان کے لیے استعمال کی ہے اس کو نیکی کا معنی کر دیتے ہیں، اور نیکی بھی ہے تو عام سی چیز، لیکن معنی کے لحاظ سے دیکھیں تو سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسے گول مول چیزیں ہوتی ہیں جنہیں جدھر سے دیکھو ایک جیسی نظر آتی ہیں، گول چیز ایسی ہوتی ہے جدھر سے دیکھو ایک جیسی، گیند کو جدھر سے دیکھو ایک جیسی نظر آتی ہے۔ گول مول چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں، وضاحت نہیں ہوتی، کھلتے نہیں ان کے معنی، لہٰذا ہم ان کے حقیقت سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ جب ان کے معنی نہیں معلوم، جب ان کا مطلب ہی نہیں پتا، جب ان کی معرفت نہیں ہے، ہم اس سے استفادہ بھی نہیں کرتے۔ احسن العمل، تم میں بہترین، حسین ترین، مناسب ترین عمل کرنے والا کون ہے؟ عمل انسان انجام دیتا ہے، اس عمل کی ایک صفت ہے حسن، کہ اگر عمل انجام دینا ہے تو حسین عمل انجام دو، خوبصورت عمل انجام دو، ترخو نہیں، صرف اپنی گردن سے نہ اتارو۔ ایک روایت میں ہے کہ جب بھی مومن عمل کرتا ہے اس عمل کو احسن طریقے سے انجام دیتا ہے، اس کو حسن کے آخری درجے پر پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ اگر کپڑے سلواتے ہیں تو کپڑے سینے والے درزی کو چاہیے کہ بہترین عمل کرے، اگر بال کٹواتے ہیں بال کاٹنے والے حجام کو چاہیے کہ بہترین خوبصورت کٹنگ کرے آپ کی، یعنی اپنا تمام ہنر اس عمل کے اندر استعمال کرے، ظاہر کرے۔ اگر
معمار مستری ہیں، دیوار بنا رہے ہیں، بہترین عمل کرو، انجینئر ہو بہترین عمل کرو، ڈاکٹر ہو بہترین عمل کرو، اس کو حسن کی آخری حد تک پہنچا دو تاکہ احسن شمار ہو، اس سے زیادہ آگے خوبصورتی تصور نہ ہو سکے۔ ایک واقعہ ہے، بارہا بیان کیا ہے اسی قسم کی بات کے ضمن میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی دنیا سے رحلت کر گئے، حضور نے حکم دیا باقی صحابہ کو اس کی قبر تیار کریں۔ قبر تیار کی گئی، جب دفن کا وقت آیا تو حضور نے دیکھا کہ قبر ہموار نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، ناہموار قبر ہے، اس کے اندر کنکریاں ہیں، روڑے ہیں اس کے اندر۔ خود حضور قبر کے اندر اترے اور اپنے ہاتھ سے اس قبر کو ہموار کیا، اس کے اندر سے پتھر کنکریاں اور روڑے اٹھائے۔ جس شخص نے قبر کھودی تھی، بنائی تھی، اب وہ شرمندہ ہو رہا تھا کہ میں نے اپنا کام صحیح نہیں کیا اور حضور کو خود کرنا پڑ گیا، لیکن وہ شرمندگی کے بجائے ڈٹھائی پہ اتر آیا۔ بعض اوقات ہوتا ہے انسان ندامت کا اظہار کرنے کے بجائے ڈٹھائی پہ اتر آتا ہے کہ جو میں نے کیا ہے ٹھیک کیا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو رسول اللہ کو سمجھانے لگا، صحابی تھا لیکن رسول اللہ کو حضور کو سمجھانے لگا، کہنے لگا حضور قبر ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد پھر مٹی ڈل جائے گی، ہموار ہو تو بھی مٹی ڈل جائے گی، نہ ہموار ہوئی تو بھی مٹی ڈل جائے گی، کنکریاں ہوئی تو بھی مٹی ڈل جائے گی، کنکریاں نہ ہوئی تو بھی، ابھی پھر دوبارہ اس کو مٹی سے گڑھے کو بھر دیں گے تو صاف کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے جو کیا ہے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا ایسا ہی ہے، تو نے قبر کھو دی اور اسے ہموار نہیں کیا، اس کے اندر کنکریاں روڑے چھوڑ دیے تو نے، اور اب دوبارہ ہم پھر اس کو مٹی سے بھر دیں گے، ایسا ہی ہوگا۔ اگر نہ ہموار ہو تو بھی مٹی سے بھر جائے گی، ہموار کی تو بھی مٹی سے بھر جائے گی، لیکن اے مومن تو مومن ہے، قبر نہ ہموار ہو بھر جائے گی، لیکن مومن جب کوئی عمل کرتا ہے اس کو احسن الوجہ میں عمل کرتا ہے، بہترین عمل کرتا ہے تاکہ مومن کہلایا جا سکے۔ قبر تو بھر جائے گی، گڑھا تو دوبارہ مٹی سے بھر جائے گا، لیکن تیری شخصیت، تیرا عمل، تیری ذات میں آ گیا، عیب آ گیا، کمی رہ گئی، تو نے اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے انجام نہیں دی۔ اور مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے انجام دے۔ حسن، خوبصورتی ہم چاہتے ہیں، خوبصورتی پہ زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اتنا مضبوطی پہ نہیں کرتے جتنا خوبصورتی پہ خرچ کرتے ہیں۔ اگر یہی پیسہ آپ صحت پہ خرچ کریں جتنا خوبصورتی پہ خرچ کرتے ہیں، پہلے عورتیں کرتی تھی اب مردوں نے بھی شروع کر دیا، یہ جتنا لٹرم پٹرم بازار سے خوبصورتی کے لیے لے کر آتے ہیں، اگر یہ تقویت کے لیے اسی کے آپ گھی کھائیں، اسی سے آپ لے کے کوئی دیسی گھی، البتہ دوسرا تو کھاتے ہی ہیں آپ، دیسی گھی کھائیں، اسی سے آپ کوئی اور تقویت والی غذائیں کھائیں تو آپ کی صحت بنے، آپ تندرست و توانا ہو، لیکن اس سے زیادہ کوشش کرتے ہیں خوبصورتی کے لیے، بازاروں سے جا کے مصنوعی کیمیکل لا کے تاکہ حسن ایجاد ہو۔ یہ حسن کے بارے میں غلط فہمی ہے، اور اس غلط فہمی نے ہمیں حسن کی خاطر مارکیٹوں میں بھیج دیا ہے، بازاروں میں بھیج دیا ہے۔ اگر حسن کا معیار معلوم ہوتا تو حسن کا سامان بازاروں میں تلاش نہ کرتے۔ خوبصورتی، حسن رنگوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، رنگ حسن میں داخل نہیں ہے، رنگ سے حسن نہیں ہوتا، اور خد و خال حسن نہیں بناتے۔ ایک اور قرآن کے بارے میں غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے، اور وہ یہ کہ
حسن یوسف یہ عام محاورہ ہے، استعمال بھی کرتے ہیں، شعر بھی ہے۔ حسن یوسف، حسن یوسف سے مراد یہ لیتے ہیں کہ بہت گورا چہرہ تھا حضرت یوسف کا، اور بڑے نپے تلے خد و خال تھے، اور وہ خد و خال ایسے تھے، پھر وہ واقعہ جو قرآن میں ہے اس کو بھی اس کے اوپر تطبیق کرتے ہیں، اور وہ یہ تطبیق کرتے ہیں کہ ایسا حسن تھا حضرت یوسف کا کہ عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا سیب کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ وہ ویسی خوبصورتی کے عورتیں دیکھیں تو اتنی محو ہو جائیں اس جمال میں، اس حسن کے اندر کہ اپنے ہاتھ کاٹ لیں اور انہیں خبر نہ ہو۔ اس سارے حسن کو کم از کم اہل پاکستان یہی سمجھتے رہے ہیں کہ چہرے کی خوبصورتی، رنگت کی خوبصورتی، خد و خال کی خوبصورتی، یعنی آنکھیں ایسی زاویے کی تھیں، ایسی موٹی آنکھیں تھیں، رخسار ایسے تھے، گال ایسا تھا، پیشانی ایسے تھی، ٹھوڑی ایسے تھی۔ خوب یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی انسان کے چہرے کو خوبرو بنا دیتی ہیں۔ خوب یہ حسن یوسف شمار ہو گیا، یعنی حضرت یوسف نعوذ باللہ غور نہیں کرتے، اس سے آگے پھر سوچنا چھوڑ دیتے ہیں۔ حسن یوسف یہ حسن تصور کر کے پھر آگے چھوڑ دیتے ہیں۔ عزیز ایمان، حضرت یوسف نبی خدا ہیں، معصوم ہیں، درجہ عصمت پر فائز ہیں، معصوم ہیں۔ نبی کا حسن یہ نہیں ہوتا کہ نبی کو دیکھ کے دیکھنے والوں کی شہوت ابھر آئے، نبی شہوت برانگیز نہیں ہوتا۔ غور نہیں کرتے ہم، بعض اوقات ان پہلوؤں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ نبی خدا ہیں، نبی کا حسن واقعاً متاثر کن ہے۔ حضرت یوسف جب عورتوں نے ہاتھ کاٹے تو اس وقت ذرا بالغ ہو چکے تھے، چونکہ اس زلیخا نے عزیز مصر کی عورت نے دعوت گناہ دی، پھر حضرت یوسف اس سے اللہ کے اذن سے محفوظ رہے۔ ظاہر ہے جوانی تھی، اور جس طرح ایک بھرپور مردانگی انسان کے اوپر آ جاتی ہے، اس عمر کا واقعہ ہے جب ایک مرد بھرپور مردانگی کے عالم میں ہوتا ہے، داڑھی آ گئی، مونچھ آ گئی، جوان ہو گیا۔ اور چہرے کا حسن انسان کا اس عمر میں جا کر اوج پہ نہیں ہوتا بلکہ ماند پڑ جاتا ہے۔ چہرے کی خوبصورتی ماند پڑ جاتی ہے۔ چہرے کا حسن اس بچپن میں زیادہ ہوتا ہے، بچہ جتنا چھوٹا ہو چہرے کے خد و خال زیادہ اس کے حسین نظر آتے ہیں۔ جوں جوں بڑا ہوتا جاتا ہے، جوان ہوتا ہے اور مردانگی کی عمر میں پہنچتا ہے، داڑھی مونچھ نکلتے ہیں، تو اب وہ اس کا حسن نہیں رہا جو بچپن میں اس کا حسن تھا۔ حضرت یوسف کنعان میں پیدا ہوئے، قرآن نے ان کے کنعان کے سارے واقعات ذکر کیے ہیں۔ یہ نہیں ذکر کیا کہ بچپن میں کھیلتے ہوئے یوسف کو دیکھ کر کسی نے چھری سے ہاتھ کاٹ لیا ہو اپنا۔ ہے کہیں پڑھا ہے آپ کے قرآن میں؟ ہے کہیں ذکر یہ؟ یا حضرت یوسف گلی میں کھیل رہے ہیں، کوئی عورت یا مرد جاتے جاتے توجہ حضرت یوسف کی طرف تھی اور اس کو ٹکر لگی، ٹھڈا لگا، اس کو دیوار سے جا لگا، جا کے سر پھوڑ گیا اس کا۔ اتنا محو ہو گیا یوسف میں۔ بچپن میں بچہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، اور ایک کاروان آیا، اس نے ڈول کنویں میں ڈالا پانی کے لیے، اس ڈول میں اندر سے بچہ نکل آیا۔ بچہ دیکھ کر وہ کنویں میں نکالنے والا کاروان والا کوئی مرد بے ہوش نہیں ہوا، بلکہ تعجب کیا کہ ہم نے پانی کے لیے ڈول ڈالا، اندر سے انسان نکل آیا، بچہ نکل آیا۔ اور انہوں نے کہا کون بے رحم تھا جس نے اس جیسا بچہ کنویں میں پھینک دیا۔ پھر اس سے بھی زیادہ بڑا کام ہوا، اور وہ یہ کہ اس کاروان نے یوسف کو بازار میں جا کر فروخت کر دیا۔ غلام جہاں بکتے تھے، بازار لگتا تھا، جیسے منڈی لگتی ہے، جہاں منڈیاں لگتی ہیں نا، ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے، حیوانوں کی منڈی لگتی ہے، وہاں سارے حیوان علاقے کے اکٹھے ہوتے ہیں۔ پہلے غلاموں کی منڈی لگتی تھی، وہاں منڈی تھی، غلام سارے لائے گئے اور بیچتے تھے لوگ آگے۔ یوسف کو بھی ایک مچان پہ کھڑا کر دیا گیا کہ ان کی قیمت اتنی ہے، خریدار آتے آگے دیکھ کے بچے کو چلے جاتے۔ کوئی گاہک ہی نہیں بنا، خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا، نہ کسی نے ہاتھ کاٹے، نہ کسی کو ٹکر لگی،
نہ کوئی بے ہوش ہوا، نہ کوئی مدہوش ہوا، بلکہ یوسف کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اس بچے کو خرید کے پیسہ ہی ضائع کرنا ہے، اس سے تو لگتا ہے کام کا جس کو کوئی بھی نہیں آتا۔ یہ غلاموں کے خاندان کا لگتا ہی غلام، یعنی مزدور، ایسے لوگ جو توانات، تندرست، جو گھر میں کام کریں، کھیتوں میں کام کریں، مویشی پال سکیں، سامان اٹھا سکیں، تعمیرات کر سکیں۔ یہ بچہ یہ تو کسی کام کے قابل نہیں ہے، خریدا ہی نہیں۔ شام ہو گئی، منڈی ختم ہو گئی، یوسف نہیں بکا۔ آخر ایک جوڑا آیا تفریح کے طور پر، وہ بھی منڈی میں آئے، گھوم رہے تھے، انہوں نے دیکھا ایک بچہ بھی بک رہا ہے، تو مرد نے تعریف کی کہ یہ بچہ ہے، یہ بیچنے کے لیے آئے ہیں، اس کو تو بیچنا نہیں چاہیے۔ عورت نے کہا ہم خرید لیتے ہیں، شاید بڑا ہو کر ہماری اولاد نہیں ہے، ہمارا بچہ بن جائے، بیٹا بن جائے، اس کو منہ بولا بیٹا بنا لے۔ جو بیچ رہا تھا اس سے بات کی، بھئی کتنے کا دیتے ہو؟ اس نے ایک دام بتا دیے، کہا مہنگا ہے، اتنے میں نہیں خریدتے، قیمت کم کرو۔ چلے گئے، دوبارہ واپس آئے، پھر پوچھا ہاں بھائی آپ کتنے میں بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا جتنے میں آپ کہہ رہے تھے اتنے میں ہی لے جاؤ اس کو۔ کوڑیوں کے مول میں بچہ خرید کے چلے گئے۔ اور یہ تو آپ کے شاعروں میں، سیالکوٹ کے شاعروں کو بھی پتہ تھی یہ بات۔ سیالکوٹ کے ایک شاعر نے بہت خوبصورت شعر لکھا حضرت یوسف کے بارے میں، علامہ اقبال نہیں ہیں، دوسرے ہیں، سیالکوٹ کے ایک دوسرے شاعر ہیں۔ انہوں نے شعر لکھا، بہت ہی خوبصورت شعر لکھا کہ جان بیچنے کو آئے تھے بے دام بیچ دی۔ جان بیچنے آئے تو بغیر مول کے بیچ دی، بغیر قیمت کے بیچ دی۔ جان بیچنے کو آئے تھے بے دام بیچ دی۔ اے اہل مصر وضع تکلف تو دیکھیے، بہتر ہے حکم عقوبت سے پیشتر، ایک بار سوی دامن یوسف تو دیکھیے۔ خوب جان بیچنے کو آئے تھے، بے دام بیچ دی، بے دام فروخت ہو گئے یوسف۔ عزیز من، وہ حسن جو آپ نظروں میں رکھے ہوئے ہو، وہ حسن تو اگر بچہ جا کے کھڑا کرو اور وہ اس منڈی میں جا کر بیچا جائے، وہ تو پہلی بولی میں ہی بک جائے گا، لیکن یہ بچہ بکتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ حسن یوسف حسن کی رنگت میں نہیں ہے، حسن یوسف حسن کے چہرے پہ نہیں ہے، حسن یوسف حسن کی یوسف کی جلد میں نہیں ہے، بلکہ حسن یوسف کی فطرت میں ہے۔ حسن یوسف کی سیرت میں ہے۔ صورت تو بچپن سے لے کر مصر تک سب نے دیکھی تھی، لیکن سیرت حسینہ، سیرت حسنہ پہلی دفعہ دیکھی لوگوں نے، کہ خوبرو جوان، دعوت گناہ موجود ہو، وسائل گناہ موجود ہو، ہر چیز مہیا ہو، اور گناہ پر جبر و اجبار بھی کیا جا رہا ہو، اور ایسا خوبرو جوان پھر بھی وہ گناہ سے کنارہ کش ہو کر پاک دامن اس گناہ کے ماحول سے باہر آ جائے۔ ان عورتوں نے کہا خدایا یہ تو بشر نہیں کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا حسن یوسف ایک کردار ہے، قرآن انسان سازی کی کتاب ہے، مومن سازی اور انسان سازی۔ اگرچہ ہم نے اس کے اور استعمالات بہت کر رکھے ہیں، اس سے استخارے لیتے ہیں، اس سے فال نکالتے ہیں، اس سے قسمیں کھاتے ہیں، اسے اور ہیر پھیر اس کے ذریعے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ہے قرآن ہدایت کے لیے۔ ہم جو بھی کریں وہ ہے ہدایت کے لیے۔ ایک روایت ہے کہ قرآن کریم، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور انہیں قرآن جہنم لے جائے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں قاری قرآن ہیں، وہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس قرآن ہے اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ قرآن کی اپنی داستان ہے، خاص داستان ہے قرآن کی، ہم اسے ہدایت کی کتاب نہیں سمجھتے۔ انسان سازی اور مومن سازی کی کتاب ہے قرآن۔ قرآن نے اسوے ماڈل پیش کیے ہیں، رول ماڈل، جوانوں کے لیے، خواتین کے لیے، مومنوں کے لیے،
ہر طرح کا کردار سیرت پیش کی ہے، آئینے نصب کیے ہیں قرآن نے. ان میں ایک آئینہ جوانوں کے لیے یوسف ہے. یوسف چونکہ یہ موقع ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے، ہر انسان جوانی میں ہوتا ہے، ہر انسان جوانی گزارتا ہے، اور جوان بعض اوقات اپنے آپ کو مجبور اور معذور سمجھتے ہیں. جی ماحول میں آ گئے، ماحول نے یہ کروا دیا، ماحول ہی ایسا تھا، حالات ہی ایسے تھے، گاؤں ہی ایسا تھا، شہر ہی ایسا تھا، پورا محلہ ہی ایسا تھا. یہ تمام بہانے جو آج کسی کی زبان پر ہیں کہ جوانی کا عالم تھا، اندھی عمر تھی اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ماحول ایسا تھا، گاؤں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، ان تمام بہانوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن نے یہ پاکیزہ کردار ذکر کیا ہے ایک جوان کا، کہ جوان ہے، جوانی ہے، تمام انسانی کے و جوانی کے تقاضے موجود ہیں، دعوت گناہ بھی موجود ہے، ماحول بھی گناہ کا موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ایک جوان کا عزم ان تمام وسائل کے اوپر غالب آ جاتا ہے. اصل میں قرآن نے یوسف کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اس کو اس نے جلد میں جا کر معنی کرو، ترجمہ کرو، شاعروں کا مواد بن جائے، بلکہ قرآن نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے، قاریان قرآن، جوانان، سب کے سب یہ قصہ پڑھ کر یوسف سیرت بن جائیں، یوسف نما بن جائیں، یوسفی سیرت کے حامل بن جائیں. وہ ہو سکتا ہے جوان اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر سکتا ہے، اپنے آپ کو اتنا پاکیزہ کر سکتا ہے، اپنے ارادے کو اتنا مضبوط کر سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے. حسن رنگت میں نہیں ہے، حسن خد و خال میں نہیں ہے. حسن کہتے ہیں تناسب کو، موزون، ہر وہ چیز جس میں تناسب ہے، جس میں توازن ہے، وہ حسین چیز ہے، وہ موزون چیز ہے. توازن اور تناسب، مناسب مقدار، میں سادہ کر کے بیان کروں چونکہ تناسب، توازن یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ اکیڈمیوں سے پڑھے ہوئے انگلش میڈیم والوں کو تناسب کا معنی پتہ ہو، توازن کا معنی پتہ ہو. یہ آج کل کی نسل سے توقع نہیں ہے. ایک بچے کو میں نے کہا کہ والدہ کا کیا حال ہے، تو وہ اپنے باپ سے پوچھ رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آغا صاحب؟ تو والد نے کہا کہ پوچھ رہے ہیں کہ ماما کا کیا حال ہے. چند دن پہلے کی بات ہے، زیادہ دور کی نہیں. میں پوچھا، بچے کو پوچھا والدہ ٹھیک ہے؟ آشنا خاندان تھا. میں نے کہا والدہ ٹھیک ہے؟ والد بھی ساتھ تھے ان کے. تو کہنے لگا کہ پاپا یہ کیا کہہ رہے ہیں مولانا صاحب، کیا پوچھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ماما کے حال پوچھ رہے ہیں آپ سے. جب بچے کو یہی نہیں پتا والدہ کس کو کہتے ہیں، ہم بیٹھ کے ممبر پہ والدہ کے مقام پر بتا رہے ہیں، والدہ یہ ہوتی ہے، والدہ وہ ہوتی ہے. بچے کی بلا سے والدہ کیا ہوتی ہے. آئی کیو بلال والی نسل جو ہے، آئی کیو بلال تو بتایا ہوا ہے آپ کو، علامہ اقبال کا یوم تھا، اور چونکہ وہ رسوماتی طور پر منایا جاتا ہے، ایک انگلش میڈیم سکول میں علامہ اقبال کا یوم منایا گیا، اور اس میں سویڈن کے سفیر کو مہمان خصوصی بلایا گیا پاکستان میں کہ آپ بے حیثیت مہمان خصوصی یوم اقبال پہ تقریر کریں. انہیں معلوم نہیں تھا اقبال کون ہے. انہوں نے کہا مجھے کچھ لکھ کے دے دیں تاکہ میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے کچھ کہہ سکوں. انہوں نے انگلش میں ان کو لکھ کے دے دیا. تو انگلش میں اقبال تو آپ جانتے ہیں کہ IQ BAL سے اقبال لکھا جاتا ہے. وہ سفیر صاحب آئے اور انہوں نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے تقریر کی. تو اقبال پڑھنے کے بجائے IQ بلال پڑھتے تھے اس کو. وہ بار بار یہی کہتے تھے IQ بلال بڑی اچھی شخصیت ہیں، IQ بلال بہت ہی اعلیٰ پوئٹ تھے، IQ بلال جو ہے وہ فخر ہے ہمارے لیے، مجھے بڑی پسند ہے IQ بلال. تو میں نے جب سے وہ جوک سنا ان کا، یہ ابن انشاء نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، رائٹر نے پڑھا وہاں پر، تو میں نے کہا یہ جتنے آج کل کی نسل پڑھ کے آئیں گے انہیں بے شک ہو علامہ اقبال، ان کی نظروں میں وہ IQ بلال ہی ہے. پتہ نہیں وہ پوچھیں گے تھا کون، یہ کہاں کا تھا IQ بلال. حسن، توازن، تناسب عرض کیا ہے.
تناسب کہتے ہیں مناسب مقدار کو، مناسب وزن کو، موزوں وزن جتنا ہونا چاہیے اس کو توازن کہتے ہیں، اور تناسب کہتے ہیں مناسب مقدار، جتنی مقدار کسی چیز کی ہونی چاہیے اتنی ہی ہو۔ مثلا آپ کھانا پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں، کھانے کے اندر ہر چیز کی مناسب مقدار چاہیے، نمک اتنا ہی ہو جتنا چاہیے، جتنا انسانی ذائقے کے لیے مناسب ہے اتنا نمک ہو۔ زیادہ بھی گھر میں موجود ہے، ڈالا جا سکتا ہے، لیکن ڈالتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ڈالتے؟ چونکہ کھانے کا تناسب خراب ہو جاتا ہے، تناسب خراب ہو جاتا ہے، ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، کھانا ناموزوں ہو جاتا ہے، کھانے کے قابل نہیں رہتا۔ توازن وزن کو کہتے ہیں، مناسب وزن، جتنی مقدار میں یا جتنا وزن درکار ہے کسی شے کا پکانے میں یا کچھ بنانے میں، اتنی ہی مقدار اس کے اندر رکھی جائے۔ اگر آپ نے ہر شے کی مناسب مقدار اور مقرر وزن برقرار رکھا تو آپ نے اس عمل کے اندر حسن پیدا کر دیا ہے۔ یہ حسین عمل ہے آپ کا، یہ خوبصورت عمل کیا ہے آپ نے لباس سلوایا، آستین جتنی ہونی چاہیے اتنی ہی ہے، کالر جتنا ہونا چاہیے گلا اتنا ہی بنایا، دامن جتنا ہونا چاہیے اتنا ہی بنایا۔ اگر یہ ہے تو یہ حسین لباس ہے۔ اگر اس لباس نے آپ کو ستر فراہم کر دیا تو یہ حسین لباس ہے۔ اگر وہ لباس آپ کے حیا کا ذریعہ بن گیا تو یہ حسین لباس ہے۔ لیکن اگر لباس مقدار سے کم ہے، جیسے آج کل پہنتے ہیں، نئی نسل لباس پہنتی ہے، مقدار سے کم لباس پہنتے ہیں، وہ تناسب نہیں ہے، لباس حسین نہیں ہے، موزوں نہیں ہے، وہ مقدار اور وزن اور وہ سائز جتنا ہونا چاہیے تھا وہ اس کے اندر نہیں ہے، بس یہ حسین عمل یا حسین شے نہیں ہے۔ حسن توازن و تناسب کو کہتے ہیں۔ توازن و تناسب، تناسب یعنی ہر چیز کی مناسب مقدار، توازن ہر چیز کا مناسب وزن اگر برقرار رکھا جائے تو یہ اس کا توازن ہے۔ احسن العمل، مناسب عمل، موزوں عمل، متوازن عمل۔ متوازن عمل کس کو کہتے ہیں ہم؟ متوازن عمل اس کو کہتے ہیں جس کی اس وقت ضرورت ہے۔ مناسب قدم کون سا ہے؟ وہی جس کی اس وقت ضرورت ہے۔ اس عمل کو احسن العمل کہیں گے۔ آپ اپنا ملک دیکھ لیں اس وقت، اس لیے میں نے کہا تھا کہ احسن العمل کا مطلب نیکیاں نہیں ہیں۔ ہم جہاں بھی موقع ملتا ہے فوراً سے نیکیاں کر دیتے ہیں۔ تھوڑا سا بھی کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم نکال کے کمپنی کا وقت ضائع کر کے تھوڑی نیکی کراتے ہیں جا کر۔ ایک مزدور تھا ہمارے پاس، وہ آتا تھا نماز، ظاہر اب شیعہ جو نماز پڑھتے ہیں ملا کے، پھر ساتھ اب مدرسے میں جو نماز ہوتی ہے وہ تعقیبات کے ساتھ ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں، پہلے ہوتی ہیں بعد میں ہوتی ہیں، گھنٹہ ڈیڑھ ایک نماز میں لگ جاتا ہے۔ تو وہ مزدور کام کا وقت کام چھوڑ کے نماز جماعت میں شریک ہو جاتا تھا، اور دوسروں سے، طالب علموں سے بھی زیادہ خضوع اور خشوع کے ساتھ وہ نماز جماعت پڑھتا، تسبیح پڑھتا، پھر اس کے بعد دعا کی کتاب کھول لیتا، سارے اٹھ کے چلے جاتے، وہ پھر بھی دعا ہی پڑھتا رہتا۔ چند دن میں نے دیکھا کہ یہ بڑے متاثر بھی تھے کہ مزدوروں مستریوں میں اتنا نیک مزدور ہم نے نہیں دیکھا۔ تو ایک دن میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا بھائی ہم آپ کو دعاؤں کے پیسے نہیں دیتے، کام کے پیسے دیتے ہیں۔ مستری کا کام یہ ہے کہ اس جب وقت نماز آ جائے تو فوراً اذان آئے، کام چھوڑ کے وہیں پر باوضو ہو مستری مزدور، جو ہی اذان ہوئی ہے وہیں پر کام چھوڑ کے اینٹیں سائیڈ پہ کر کے وہیں پر خاک پہ نماز 2 رکعت 4 رکعت پڑھ کے دوبارہ اپنا کام شروع کر دے، یہ بہترین مستری ہے۔ لیکن جو مستری کام چھوڑ کے گھنٹہ وضو میں لگا دے، گھنٹہ نماز میں لگا دے، 1.5 گھنٹہ تعقیبات میں دعاؤں میں لگا دے، یہ در حقیقت بڑا چال باز ہے، یہ مزدور، یہ نیک آدمی نہیں ہے۔ یوں نہیں کہ ہر جگہ ہر بہانے سے ہم نے فیکٹری سے تھوڑا سا آف کر کے ذرا نیکی کر رہا ہوں تھوڑی سی جا کر میں، آپ کی نیکی یہی ہے کہ فیکٹری میں صحیح کام کرو، جس چیز کی تنخواہ لیتے ہو
جتنا معاوضہ لیتے ہو اس کے بدلے میں اتنا کام کر کے دے دو اس کو. یہ نیکی ہے, یہ آپ نیک آدمی ہو. اگر معاوضہ زیادہ لے لیا اور بدلے میں کام نہیں کیا, آپ نیک آدمی نہیں ہو, دھوکے باز آدمی ہو. آپ نیکی کے نام پر دھوکہ دے رہے ہو, کام میں کمی کر رہے ہو, کام میں کم توڑ رہے ہو. آپ کو جو ماموریت دی گئی ہے وہ پوری کرو اپنی, بھلے فرائض دینی انجام دو, چونکہ ان کو ترجیح ہے. ایسی نوکری قبول ہی نہ کرو جہاں دینی فریضہ انجام نہیں دے سکتے. بعض کہتے ہیں جی نوکری ایسی ہے نماز کا وقت ہی نہیں ملتا, خوب چھوڑ دو یہ نوکری. نوکری ایسی ہے روزہ نہیں رکھ سکتے, خوب چھوڑ دو نوکری. چونکہ نوکریوں کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے آپ اپنا دینی فریضہ, کہتے ہیں نوکری ہے لیکن حجاب نہیں کر سکتے وہاں پر, چھوڑ دو وہ نوکری. نوکری ہے حرام سے نہیں بچ سکتے, چھوڑ دو ایسی نوکریاں. ایسی نوکریاں جائز نہیں ہیں, یہ ملازمتیں ناجائز ہیں جو انسان سے فرائض دین چھڑا دیں. لیکن وہ نوکریاں بھی صحیح نہیں ہیں کہ جہاں پر دینی اعمال اور نیک اعمال کے بہانے میں انسان نوکری ہی نہ کرے. تنخواہ لے رہا ہے, کام نہیں کر رہا, تنخواہ کے وقت کام کے وقت کسی اور جگہ بیٹھا ہوا نیکیاں کر رہا ہے. احسن العمل, موزوں عمل, مناسب عمل. اس وقت پاکستان کو احسن العمل چاہیے. احسن العمل کیا احسن العمل ہے؟ آپ اپنے ملک کی حالات دیکھ لیں, امن نہیں ہے, امن نہیں ہے. احسن العمل اس ملک کے اندر امن قائم کرنا ہے. دھوکہ دہی ہے, چور بازاری ہے, کرپشن ہے. احسن العمل اس ملک کے اندر عادلانہ نظام قائم کرنا ہے. اس وقت ملک کے اندر فساد ہے. احسن العمل اس ملک سے فساد کا خاتمہ ہے. پہلے یہ دیکھو مناسب کیا ہے, اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے, حاجت کس چیز کی ہے, اس وقت تقاضا کس چیز کا ہے کہ اگر یہ عمل میں نے نہ کیا نقصان پہنچایا, اپنی مملکت کو نقصان پہنچایا, اپنی قوم کو نقصان پہنچایا, اپنے خاندان کو نقصان پہنچایا, اور اپنی ذات کو میں نے نقصان پہنچایا. میں طالب علموں سے گفتگو کے اندر ان کو احسن العمل سمجھا رہا تھا. میں نے طالب علموں سے یہ عرض کیا, آپ بھی طالب علم بھی ہوں گے, آپ میں معلم بھی ہوں گے آپ میں. اگر امتحان ہو, پرچے ہو رہے ہو, اور پرچوں میں ریاضی کا پیپر ہو, سوال نمبر 1, اس میں آپ سے ریاضی کے بارے میں کچھ پوچھا جائے, کوئی ضرب تفریق حاصل جم جیومیٹری وغیرہ کچھ پوچھا جائے, آپ اس سوال کے جواب میں سورہ یاسین لکھ دو. دوسرا سوال ریاضی کا آ جائے سورہ رحمان لکھ دو. تیسرا سوال ریاضی کا آ جائے سورہ توحید لکھ دو. چوتھا سوال چاروں کل لکھ دو ہر سوال کے جواب میں. اور ان سے بہتر کلام ہے کوئی؟ سورہ یاسین سے اچھا کلام کائنات میں نہیں ہے, چونکہ اللہ کا کلام ہے, اور اللہ کے کلام میں بھی برگزیدہ کلام ہے, عروس القرآن ہے. سورہ رحمان جیسی خوبصورت ترین سورہ, لیکن اگر کیمسٹری کے پیپر میں, فزکس کے پیپر میں, ریاضی کے پیپر میں یہ پاکیزہ کلام اللہ کا, حسین کلام اللہ کا, نورانی کلام اللہ کا, اگر آپ ان امتحانی پرچوں میں جا کر لکھو تو کیا کوئی شخص ہے اس دنیا میں جو آپ کو کہے کہ آپ نے احسن العمل کیا؟ امتحان میں احسن العمل ہر سوال کے جواب میں آیت پڑھنا نہیں ہے, امتحان میں احسن العمل اس سوال کا صحیح جواب دینا ہے. ہم نے عجیب نیک لوگ بنائے ہیں. نیک لوگ ایسے ہیں جیب میں چھوارے ڈالے ہوتے ہیں, انہوں نے سود کھاتے ہیں, حرام کھاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, ملاوٹ کرتے ہیں, اور غریب فقیر بچے کو دیکھتے ہیں جیب سے چھوارا نکال کے دے دیتے ہیں, اس کو چونی اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیتے ہیں. ہم بھی سمجھتے ہیں حاجی صاحب بڑے نیک آدمی ہیں. کوئی غریب ان کی دکان کے سامنے سے اس طرف سے بھی گزر جائے, اس کو بھی بلا کے 2 روپے اس کو بھی دے دیتے ہیں, لیکن چیز کوئی خالص نہیں بیچتے. حاجی صاحب آپ بالکل صدقہ دینا چھوڑ دو, غریبوں کی مدد کرنا چھوڑ دو, خدا را ملاوٹ بند کر دو. یہ ملاوٹ بند کرنا احسن العمل ہے. ملاوٹ نہ کرو, لوگوں کو تباہ نہ کرو, صحتیں نابود نہ کرو, لوگوں کی جانوں سے نہ کھیلو. ان جعلی نیکیوں کے نیچے جرائم چھپائے ہوئے ہیں, جرم چھپائے ہوئے ہیں.
احسن العمل، اللہ نے موت پیدا کی، زندگی پیدا کی. یہ روزمرہ آج خبر آتی ہے فلاں کے ہاں بیٹا ہو گیا، آج خبر آتی ہے فلاں کے والد اس کی والدہ مرحوم ہو گئی. یہ موت و حیات کا تسلسل یہ جاری رہتا ہے آنکھوں کے سامنے. ایک ہی گھر کے اندر جنم بھی ہے، جنازہ بھی ہے. یہ دونوں کس لیے ہیں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اس وقت یہ دیکھو کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیا صلاحیت ہے آپ کے اندر، کیا توانائی ہے آپ کے اندر، کیا ہونا چاہیے تھا، کیا کرنا چاہیے تھا. آیا میں وہی کر رہا ہوں جس کی ضرورت ہے اس وقت، یا ضرورت کسی اور چیز کی ہے، میں کچھ اور کر رہا ہوں اور اس کو میں نے نیکیوں کا نام دے دیا، اس کو نیک کاموں کا نام دے دیا. موت و حیات کا فلسفہ احسن العمل ہے، موضوع عمل، متوازن عمل. عزیزان، جو چیز انسان کی شخصیت کو متوازن بناتی ہے اور جس سے انسان بارگاہ خدا میں جاتا ہے. لقاء اللہ پہ ایمان ہو آپ کا، سب کا ہمارا ایمان ہو. موت، یہ بعض علماء کا فرمانا ہے، روایات میں بھی اشارات ہیں اس طرح کے، کہ موت کا ذکر، تذکرہ موت کا انسان کو عصمت کے قریب لے جاتا ہے، گناہ چھڑا دیتا ہے، غلطیاں چھڑا دیتا ہے، خطائیں چھڑا دیتا ہے. موت کو یاد نہیں کرتے ہم، موت سے غافل رہتے ہیں. وقت کم ہے. احسن العمل ہونے میں موت کا کیسے دخل ہے؟ حیات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حیات انسان نے دی تاکہ احسن العمل بنے، لیکن موت سے انسان کیسے احسن العمل بنتا ہے؟ ہمارے سامنے روزانہ یہ واقعات تکرار ہوتے ہیں. رسمی اور رسوماتی طور پر ان اموات میں شریک ہوتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ ہمارے ہاں آئے تھے، ہم نے بھی ان کے ہاں جانا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں جب کوئی فوت ہو جائے، موت آ جائے، اس موت کی خبر سن کر موت کے منظر اور مقام پہ آپ حاضر ہوں اپنی خاطر، اپنی ذات کے لیے. میت کے وارث کو بھی چھوڑ دو، میت کو بھی چھوڑ دو، آپ کی ضرورت ہے کہ آپ اس میں حاضر ہوں. روایات میں ہے یہ ذکر کہ قبرستان، ہفتے میں ایک دن انسان ضرور قبرستان جائے تاکہ موت آنکھوں کے سامنے رہے. وہ قبریں دیکھو، وہ شہر دیکھو خاموشاں، اسی سے انسان کو آگاہی آ جاتی ہے، بیداری آ جاتی ہے، اسی سے انسان احسن العمل بن جاتا ہے. جائیں قبرستانوں میں، جائیں، شبہات میں نہ آئیں، وسوسوں میں نہ آئیں. قبرستان میں جانا ثواب ہے. وہاں جا کر صرف اس لیے نہیں کہ ہم آئیں ان کے اوپر ایک فاتحہ پڑھنے کے لیے، یہ ثانوی عمل ہے. اصل عمل یہ ہے کہ ہم آئے ہیں پیش رو دیکھنے کے لیے جن کے پیچھے پیچھے ہم بھی جا رہے ہیں. علی علیہ السلام جب قبرستان میں جاتے تھے بات کرتے تھے، مردوں سے بات کرتے تھے. اے اہل لا الہ الا اللہ، اے وادی لا الہ الا اللہ میں سوئے ہوئے لوگوں، کیا تم نے اللہ کا وعدہ سچا پایا ہے یا نہیں پایا؟ امیر المومنین فرماتے ہیں ہم نے اللہ کا وعدہ سچا پایا ہے، ہمارے ساتھ جو اللہ کا وعدہ تھا وہ سچ نکلا. آپ بتاؤ آپ کے ساتھ جو وعدہ تھا وہ سچ نکلا یا نہیں نکلا؟ بات کرو ان سے جا کر، مخاطب ہو ان کو جا کر، اور جواب بھی سنو ان کا جا کر. جواب آتا ہے، اللہ کی طرف سے آپ کے ذہن میں جواب آئے گا. یہ احسن العمل بننے کے لیے، متوازن عمل بننے کے لیے اور موضوع عمل کرنے کے لیے موت کا منظر دیکھنا، موت کا تذکرہ کرنا، موت کا ذکر کرنا، ذکر سننا لازم ہے. ہمارے کلچر میں موت ڈراؤنی چیز ہے، خوفناک چیز ہے. موت کا نام آ جائے نعوذ باللہ زبان سے نکل آتا ہے، لب پہ انگلی چلی جاتی ہے، خبردار نام نہیں لینا، اللہ نہ کرے شیطان کے کان بہرے ہو جائیں. موت کا نام آ گیا. بچے کے نام، لبوں پر موت کا نام آ جائے، مائیں منہ پہ ہاتھ رکھ دیتی ہیں. جس گھر میں موت کا ذکر نہ ہو غفلت آ جاتی ہے، جس دل میں موت کا ذکر نہ ہو سخت ہو جاتا ہے. امیر المومنین فرماتے مجھے تعجب ہے ان لوگوں سے جن کے دل سخت ہیں، گویا انہیں مرنا ہی نہیں ہے، انہوں نے کبھی مرنا نہیں ہے.
عزیز من، کیا ہم سب یقین رکھتے ہیں کہ اس مجلس سے اٹھ کے باہر جا سکیں گے، باہر جا کے زندہ رہیں گے؟ کل پھر اس مجلس میں آنے کے، مسجد میں آنے کے لیے پھر زندہ ہوں گے ہم؟ سادہ سی زبان میں عرض کروں، بعض اوقات آپ کے سفر کرنے کا وقت طے ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے آپ کو کہ اتنے بجے مجھے جہاز پہ پرواز ہے میری، اتنے بجے بس ہے، اتنے بجے ٹرین ہے، اتنے بجے مجھے قافلے کے ساتھ، کاروان کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ نکلنا ہے۔ اس کے لیے آپ کچھ دیر پہلے تیاری کر لیتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کو دن کو 12 بجے جانا ہو تو آپ 10 بجے تیاری کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آپ کو یہ کہہ دے کہ دن میں کسی وقت بھی جانا پڑ سکتا ہے، تیار رہو، ہوتا ہے نا، پیش آیا ہوگا آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ پیش آیا ہوگا، ایسا سفر بھی ہوا ہوگا کہ جہاں پر آپ نے پاسپورٹ جمع کرایا ہوا ہے، ٹکٹ کے لیے اقدام کیا ہوا ہے، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ان کا جواب یہی ہے کہ کسی وقت بھی جانا پڑ سکتا ہے، نکل سکتے ہیں، تیار رہو۔ ایسا مسافر کیا کرتا ہے جس کو کسی وقت بھی جانا پڑ سکتا ہے؟ اگر اسے کہیں جی آئیں ذرا پڑوس میں کوئی تقریب ہے، وہ کہتا ہے جی نہیں مہربانی، میں سفر میں تیار بیٹھا ہوں، کسی وقت بھی کال آ جائے گی، کسی وقت بھی کہا جائے گا آپ کو جانا پڑ جائے۔ اگر اسے کہیں آتے ہیں فلاں شہر میں، تفریح کر کے آتے ہیں، کھانا کھا آتے ہیں، فلاں سے مل کے آتے ہیں، کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتا، کسی سے وعدہ نہیں کرتا، عہد نہیں باندھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے سفر پہ جانا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کسی وقت بھی جانا پڑ سکتا ہے، اتنا آمادہ بیٹھا ہوا ہے۔ عزیز من، یہی تو قرآن آپ کو کہہ رہا ہے، یہی تو اللہ کا فرمان ہے، کسی وقت بھی تجھے اٹھنا پڑ جائے گا، کسی وقت بھی تجھے بلاوا آ جائے گا، بس ہمیشہ تیار رہے، آمادہ رہے، اپنے آپ کو تیار رکھ، زاد و توشہ تیار رکھ، سامان سفر تیار رکھ۔ جب بھی موت آئے، ملک الموت تجھے حاضر پائے۔ آسان موت اور مشکل موت میں فرق یہ ہے کہ ملک الموت جب آئے اور انسان حاضر ہو، بڑی آسان موت ہوتی ہے، لیکن ملک الموت جب آ جائے اور انسان حاضر نہ ہو، بڑی مشکل موت ہو جاتی ہے۔ آسان مرنے کے لیے تیار رہو، ہمیشہ تیار رہو۔ موت کی تیاری ہر روز اپنا حساب اللہ کے ساتھ پاک رکھو، لوگوں کے ساتھ پاک رکھو، اپنے ساتھ پاک رکھو، کہ کسی لحظے بھی اگر موت کا پیغام آ جائے، نہ مجھے کسی کو کچھ دینا ہے، نہ مجھے کسی سے کچھ لینا ہے، نہ کسی کا مقروض ہوں، نہ کسی کا مدیون ہوں، نہ کسی کا کھایا ہے، نہ کسی کا پیا ہے، نہ کسی کا ذمہ دار ہوں، جو کچھ میرے ذمہ تھا سب ادا کر کے بیٹھا ہوں۔ اس طرح سے آمادہ رہو، اس طرح سے تیار رہو۔ بقول فارسی شاعر کے، حافظ کے، کہ جرس فریاد می دارد بر بندید محملہا۔ اے سوئے ہوئے خفتہ لوگو، ذرا اس گھنٹی کی آواز سنو، جرس کی۔ وہ گھنٹی پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ محمل باندھ لو، وقت سفر قریب آ گیا، وقت سفر قریب آ گیا۔ آمادگی کے ساتھ جو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آمادہ ہو کر اس دنیا سے جاتے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ جو چلے جاتے ہیں اور اپنے پیچھے ذریت صالحہ چھوڑ جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ جو سفر کر جاتے ہیں اور اولاد صالح چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ بزرگوار مخدرہ جن کی اصال ثواب کی یہ مجلس ہے، میں سمجھتا ہوں ان خوش نصیب ماؤں میں سے ہے جو اپنے پیچھے ذریت صالحہ، اولاد صالحہ چھوڑ گئی ہیں۔ اگر میں کہوں گا کچھ بھی اس بزرگوار محترمہ معظمہ کے لیے نہ ہو، یہ ایک فرزند ہی حاجی اصغر صاحب جو ایک صدقہ جاریہ ہے اس مرحومہ کا،
جو چھوڑ کے گئی ہیں اس دنیا سے، اور ہماری دعا ہے کہ خدا ان کی اولاد میں سے ہر ایک کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ماں ہے، کسی کی بھی ماں ہو اس کو ماں ہی سمجھو۔ دو رشتے ایسے ہیں ان میں یہ نہ کہو کہ میرے ہیں یا کسی کے ہیں۔ ایک معلم کسی کا بھی معلم ہو اس کو معلم ہی سمجھو، اور ایک ماں اس کے بطن سے کوئی بھی پیدا ہوا ہو لیکن آپ اس کو ماں ہی سمجھو، اس کو ماں کا درجہ دو، اس کو ماں کا پروٹوکول دو۔ اور ماؤں کو بھی اپنی قدر جاننی چاہیے کہ وہ شخصیت اپنے اندر پیدا کریں جو ماں کے ساتھ جچتی ہے۔ بعض اوقات بعض خواتین اپنے اس اعزاز کا خیال نہیں رکھتی کہ ہم ماں ہیں۔ بہت عظیم مقام ہے اللہ تعالیٰ نے جو ماں کو عطا کیا ہے۔ قرآن کریم میں اگر غور فرمائیں تو اللہ نے جہاں پر اپنی ربوبیت کا ذکر کیا ہے وہاں پر ساتھ ماں کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ انسان اگر اللہ کی ربوبیت کا نمونہ دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے تو وہ آغوش ہے جس کے اندر خدا اس کو پیدا کرتا ہے۔ یہ مظہر ربوبیت خدا ہے۔ جن کی مائیں زندہ ہیں قدر جانو ان کی، قدر جانو ان کی۔ قدردان بنو، ان کے ساتھ حسن سلوک، حسن رویہ سے پیش ہو۔ لا تقل لہما اف، لا تقل، ہرگز انہیں اف تک نہ کہو، اور ان کے لیے اللہ سے دعا مانگو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار اس طرح سے ان پر رحم فرما جس طرح سے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا ہے۔ کس قدر رحیم ہوتی ہے ماں، کس قدر جان نثار و فداکار ہے ماں۔ ماں بنتے ہی، ماں کے عہدے پہ فائز ہوتے ہی تعلیم کے بغیر، تربیت کے بغیر اللہ کی جانب سے الہامی طور پر اس کے اندر ایثار آ جاتا ہے، اس کے اندر فداکاری آ جاتی ہے، اس کے اندر قربان ہونے کا جذبہ آ جاتا ہے، اور وہ جو ساری جوانی اپنی اولاد کے لیے نثار کرتی ہے جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو بعض اوقات اس کو تکلیف دہ منظر وہ اپنے بیٹے کا منہ دیکھنے کے لیے ہی ترس رہی ہوتی ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے ایک ماں کے لیے، بہت تکلیف دہ ہے۔ ایک خاتون نے ماں کا شکوہ کیا، کہا میری ماں مجھے بیٹی نہیں بناتی، میں اسے ہدیہ بھیجتی ہوں واپس کر دیتی ہے، میں اسے سلام کرتی ہوں میرا سلام نہیں لیتی، عید کا سلام کرتی ہوں نہیں لیتی۔ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم آپ نے کیا کیا، ماں نے کیا کیا، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے اس ماں کا دل آپ نے توڑا ہے۔ کوئی ماں اتنی سخت نہیں ہوتی اولاد کے لیے، لیکن اگر اس کا دل ٹوٹ جائے، اگر اولاد کے ہاتھوں اس کا دل ٹوٹ جائے پھر اس کو بڑا صدمہ ہوتا ہے، بڑا عذاب ہوتا ہے۔ ماں سال بھر بھوکی رہے اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا اولاد کی لاپرواہی سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ عزیز من، اگر آپ کی عمر میں حیات میں بوڑھے ہو گئے ہیں تو صرف جا کر ان کا سلام ہی لے لیا کرو، حال ہی پوچھ لیا کرو، ان کی تسلی کے لیے یہی کافی ہے۔ وہ دعائیں دیتے ہیں۔ کتنے گھروں کے اندر بیمار ماں باپ ہوں گے اور اولاد علاج کرا کرا کے تنگ آ گئے ہوں گے اور دل ہی دل میں سوچتے ہوں گے کہ اب بہتر ہے یہ اس دنیا سے چلے جائیں، اور وہ حالت احتضار میں بھی بچے کی بقا کے لیے خدا سے دعا مانگ رہی ہوتی ہے۔ خدایا میرے بچے کو کچھ نہ ہو، میری اولاد کو کچھ نہ ہو، میرے دل بند کو کچھ نہ ہو، میرے لخت جگر کو کچھ نہ ہو۔ وہ اس قدر ایثار کا مجموعہ ہے کہ جب خود دردوں میں کراہ رہی ہوتی ہے تو دعا اولاد کے لیے مانگ رہی ہوتی ہے۔ ایک عالم بزرگوار، جب میری والدہ بزرگوار اس دنیا سے رحلت کر گئیں، وہ عالم آئے مجلس پڑھنے کے لیے ان کی، تو اسی مجلس میں بعد از مجلس انہوں نے مجھے کہا، قم مقدسہ میں ان کی وفات ہوئی، وہیں دفن ہوئی، وہیں مجلس تھی، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ ہر سال پاکستان جاتے تھے، اس سال جب جاؤ تو ذرا خیال سے جانا،
تو میں نے پوچھا کیوں، اس سال کیا ہے؟ تو ایک جملہ انہوں نے کہا جس کا اثر آج تک محسوس کرتا ہوں۔ وہ جملہ اس بزرگوار نے یہ فرمایا تھا کہ پہلے جب تو پاکستان جایا کرتا تھا تو تیرے پیچھے ایک سلسلہ دعاؤں کا شب روز قائم رہتا تھا، اب وہ دعا کرنے والی اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ اب دعاؤں کی پشتیبانی نہیں ہے، اب دعاؤں کا سایہ نہیں ہے، اب وہ دعاؤں کا جرمٹ نہیں ہے تیرے ارد گرد۔ اب کوئی اور تدبیر سوچ، اب کوئی اور وسیلہ پکڑ۔ عزیزان، جن کے سروں سے ماں کا سایہ اٹھ جاتا ہے اب وہ خدا سے کوئی اور وسیلہ ڈھونڈے۔ خدایا، وہ دعا کرنے والی، وہ راتوں کو جاگنے والی، وہ خود اپنے دردوں کو بھول کر بچوں کے دردوں کو یاد کرنے والی، وہ ایک ایک فرد کے لیے، ایک ایک بچے کے لیے اگر اس کے لیے کوئی تحفہ لے کر آئے وہ اٹھاتی ہے اور اپنے سب سے نافرمان بچے کو جا دیتی ہے، جو کبھی اس کا حال بھی نہیں پوچھتا تھا۔ اسے معلوم ہے اس نافرمان کا اگر میں نے خیال نہ رکھا اور کون خیال رکھے گا اس کا۔ ایسی مائیں تو آپ نے دیکھی ہوں گی جن کے بچے گھر میں نہیں ہوتے، پردیس میں ہوتے ہیں، جب عید کا دن آتا ہے سب کو کپڑے پہنا دیتی ہیں، سب کو کھانا کھلا دیتی ہیں، اور پھر چپکے سے ایک کمرے میں چلی جاتی ہیں۔ بچے منتظر ہوتے ہیں ماں کدھر ہے، ماں کیوں لباس نہیں پہن رہی، لیکن وہ اندر جا کر اس پردیسی کو یاد کر کے روتی ہے، پتہ نہیں آج عید کا دن ہے کہاں ہوگا، اس کو کچھ کھانے کو ملا ہوگا نہیں ملا ہوگا، اس کو کوئی آج عید کا دن ہے کوئی یاد آئی ہوگی۔ اور ماں کے لیے عید کے دن بڑی عید ہوتی ہے جب اس کو اس کا فون آ جائے، خیریت کا فون آ جائے، پھر سب کو بتاتی ہے آج میرے بچے نے میری خیریت پوچھی ہے۔ عزیزان مومنین، یہ بوڑھے ماں باپ، ان کو ڈاکٹروں کے حوالے نہ کرو، ان کو طبیبوں کے حوالے نہ کرو، ان کو پیشہ وروں کے حوالے نہ کرو۔ اگر آپ روزانہ دور ہو تو ایک فون ہی کر لیا کرو، اگر نزدیک ہو تو راستے میں جاتے ہوئے ان کا حال ہی پوچھ لیا کرو، ان کو ہر طبیب سے نجات مل جائے گی۔ یہ آپ کی ہمدردی کے منتظر ہیں، آپ کی ہمدردی کے منتظر ہیں۔ ایام شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، 25 رجب روز شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ یہ خمسہ کاظمیہ ہے، مظلوم امام، وہ امام جن کی ساری زندگی زندانوں میں گزری۔ ہارون الرشید کا دل میں ٹھنڈک نہیں آتی تھی، زندان میں ڈال کر پھر زندان بان کو حکم دیتا تھا موسیٰ کاظم کو اتنے شکنجے کرو، پھر جا کر پوچھتا، بعد میں پوچھتا جو میں نے کہا تھا کیا ہے یا نہیں کیا۔ زندان بان ہاتھ باندھ کے معذرت کر لیتا تھا۔ بڑے بڑے جلاد ہاتھ باندھ کے کہہ دیتے موسیٰ کاظم کو شکنجہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ آخر ایک لعین سندھی ابن شائق، ہارون کو بتایا گیا سب سے زیادہ بڑا جلاد یہ زندان بان ہے، اس کے حوالے کر کے اور اس کو تاکید کی کہ جتنا ظلم ڈھا سکتے ہو موسیٰ کاظم پر ڈھاؤ۔ اور ایک دن اس نے اپنی آنکھوں سے ہارون نے ایک منظر دیکھا۔ ہارون نے زندان کے ساتھ ہی اس کا محل تھا، اپنے محل کے برج سے بیٹھ کر اس نے دیکھا، اور پھر اس کے بعد زندان بان کو بلا کر کہتا ہے میں کافی مدت سے دیکھ رہا ہوں زندان کے صحن میں ایک سفید کپڑا پڑا ہوا ہے، وہ کس کا ہے؟ کپڑا کس نے رکھا ہے، کس نے بچھایا ہے؟ سندھی ابن شائق نے کہا اے ہارون، وہ سفید کپڑا نہیں، وہ تیرا قیدی موسیٰ کاظم ہے۔ کہنے لگا اس کپڑے کے نیچے کوئی انسانی جثہ محسوس نہیں ہوتا۔ اس نے کہا تو نے خود ہی کہا تھا
موسیٰ کاظم کو ایسے شکنجے دو، میں نے موسیٰ کاظم کو ایسے شکنجے دیے ہیں، بدن اتنا نحیف ہو گیا ہے کہ زندان کے صحن میں حضرت موسیٰ کاظم چادر اوڑھ کے اگر لیٹ جائیں محسوس نہیں ہوتا، چادر کے نیچے انسانی جثہ ہے۔ اور پھر وہ وقت آ گیا، بغداد شہر میں منادی کرائی گئی، رافضیوں کے امام اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور لوگوں کو کہا گیا کہ حکومت نے قتل نہیں کرایا، مزدور بلا کر جنازہ اٹھایا گیا، پل بغداد پہ رکھ کر لوگوں سے کہا گیا امام موسیٰ کاظم دنیا سے چلے گئے۔ 14 سال زندان میں اسیر امام، اور آج بغداد کے پل پر لوگ آتے ہیں اور چہرے سے پردہ ہٹا کر فقط یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا پھانسی کے رسی کے نشان تو نہیں ہیں، آیا خنجر کے نشان تو نہیں ہیں، اور گواہی دے کر چلے جاتے ہیں کہ ہم نے رسی کا نشان نہیں دیکھا، ہم نے خنجر کا نشان نہیں دیکھا۔ لیکن کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ زہر نے جگر امام کو پارا پارا کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ خدا بندہ بحق اسماء حسنہ خود، بحق اولیاء، بحق رسول اللہ، بحق اہل البیت، بحق قرآن، بحق اولیاء، بحق شہداء، بحق صدیقین، بحق صالحین، پروردگار ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو بیمار علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ یہ 2 مریضوں کے لیے التماس دعا کی گئی، یہ حاجی محمد اشرف بٹی صاحب علیل ہیں، پروردگارہ جملہ مرضى اسلام سمیت انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ کاظم صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، بحق حضرت زہرا ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ جاوا صاحب کے بھائی بیمار ہیں، خداوند تعالیٰ جملہ مرضى اسلام سمیت اس مومن کو جلد از جلد شفاء کاملہ عطا فرما۔ پروردگارہ جو مومن کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہے ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما۔ خداوندہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما۔ پروردگارہ ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، فتنہ داعش و تکفیریت کو نابود فرما، اس کے حامیوں اور بانیوں کو محو فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد، نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں ان کے ساتھیوں کو نیست و نابود فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد پیروان امیر المومنین جہاں کے لیے ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، یمن میں، بحرین میں، شام میں، لبنان میں، ایران میں، نائجیریا میں، دیگر مقامات پر و بالاخص پاکستان میں، سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ اس امت کے اندر، اس ملت کے اندر بیداری و شعور عطا فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم جل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص حاضرین مجلس کے مرحوم کے لیے، مومنین و مومنات جو اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، شہداء اسلام کے لیے، اور بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے، اور یہ مرحومہ جن کے لیے یہ مجلس برپا ہوئی اور ان کے خاندان کے دیگر مرحومین کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين.